بی ایل اے نے کلیم تو بہت کی ایگزیکیوشنس کے، لیکن بی ایل اے نے کبھی اس قسم کی کوئی ویڈیو جو ہے وہ ایشو نہیں کی ہے۔ فار انسٹنس مارچ 2025 میں انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے 2014 جن سولجرز کو ہوسٹیج بنا لیا تھا جعفر ایکسپریس میں، جعفر ایکسپریس کے حملے کے نتیجے میں، ہائی جیکنگ کے نتیجے میں، انہوں نے انہیں ایکسیکیوٹ کر دیا ہے، لیکن انہوں نے کوئی ایسی ویڈیو آج تک ایشو نہیں کی کہ لگے کہ انہوں نے ایکسیکیوٹ کر دیا۔ بی ایل اے کے لیے ایک رسک بھی ہے، بیکاز بی ایل اے کے اپنے ہزاروں جو فائٹر ہیں وہ پاکستانی فوج کے یہ انٹیلیجنس کے کنٹرول میں ہیں، اور اگر ان 7 سپاہیوں کو بی ایل اے ایکسیکیوٹ کرے گی تو پھر اگلے آنے، اور ان کی ویسے بھی مسخ شدہ لاشیں آف اینڈ آن بلوچستان میں ڈسکور ہوتی رہتی ہیں۔ اگر بی ایل اے ان 7 جوانوں کو ایکسیکیوٹ کرے گی تو اگلے آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ سینکڑوں، درجنوں یا سینکڑوں لاشیں جو ہیں وہ ہاتھ بندھی ہوئی مسخ شدہ لاشیں جو ہیں وہ بھی برآمد ہو سکتی ہیں، اور بی ایل اے کے ڈیسیجن میکرز کو پتہ ہے کہ اس سے کتنی زیادہ ڈی مورلائزیشن ان کے اپنے رینک اینڈ فائل کے اندر ہو سکتی ہے۔ میں آپ سے بڑی انٹرسٹنگ ایک اینیکڈوٹ آپ سے میں شیئر کر سکتا ہوں۔ 2019 کا میرا خیال ہے واقعہ ہے، جب راولپنڈی میں ایک بہت ہی ان نون قسم کا ایک انسٹیٹیوٹ ہے جسے کہتے ہیں پاکستان آرمی انسٹیٹیوٹ آف ملٹری ہسٹری، اس نے مجھے اور چند اور صحافیوں کو انوائٹ کیا۔ ہمیں بریگیڈیئر صاحب نے کال کیا، انہوں نے کہا کہ کیسے ان کے، مجھے بھول گیا ان کے جنرل کمانڈنگ کون تھے، انہوں نے کہا کہ جنرل صاحب نے آپ سب کے نام شارٹ لسٹ کر کے دیے ہیں اور آپ سب کو ہمیں ایک ٹاپک اور ایک ایشو پہ برین اسٹارمنگ کے لیے بلا رہے ہیں۔ بہرحال وہ میٹنگ ہوئی، وہ بڑی انٹرسٹنگ میٹنگ تھی جس میں ہم سے بہت سے ایسے اعداد و شمار اور فائلز ہمیں دکھائی گئی، مطلب وہ کوئی سیکرٹ کانفیڈینشیل انفارمیشن نہیں تھی، بیسکلی ہمیں بتایا گیا کہ ایک انٹلیکچوئل قسم کا ایشو ہے، اس میں ایک انٹیلیجنٹ ان پٹ چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی فوج کے پاس ہزاروں ایسے بلوچ فائٹرز ہیں جو ہم نے پکڑے ہیں انٹیلیجنس کی بیسس پہ، سرکمسٹانشل ایویڈنس پہ، ڈاٹ کنیکٹنگ سے، سرویلنس کے ذریعے، جنہوں نے بہت خطرناک حرکتیں کی ہوئی ہیں، قتل کیے ہوئے ہیں، بام ایکسپلوژنس کیے ہیں، لیکن جب ان کو انٹیلیجنس نے پکڑا ہے تو ان کو اس طرح سے نہیں پکڑا جس طرح سے پولیس ایک انویسٹیگیشن کر کے پکڑتی ہے، اور پولیس اپنا ایک پورا کا پورا ریکارڈ بناتی ہے جس کی بیسس پہ پروسیکیوشن کی جاتی ہے، ان کو عدالتوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ فوج چاہتی ہے کہ ان کو عدالتوں کے حوالے کیا جائے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ڈاکومنٹ ہوں، یہ سامنے آئیں، وچ از اے ویری پازیٹیو تھنگ۔ آپ یہ دیکھیے 2019 میں اس ڈسکشن میں بارہا یہ بات کلیئر ہوئی کہ فوج یہ چاہتی تھی کہ اس مسئلے سے جان چھڑائی جائے، اس کو ڈاکومنٹ کیا جائے، ٹرانسپیرنٹ کیا جائے، ویزیبل کیا جائے، دنیا کے سامنے لایا جائے، لیکن ان کے پاس ایسی اسٹرکچرڈ ایویڈنس نہیں ہے جو کہ پولیس استعمال کر کے عدالتوں سے سزا جو ہے وہ لوگوں کو دلا سکے، چاہے 2 سال سنائے یا 20 سال سنائے، وہ مطلب حاصل نہیں کر سکتی۔ بہرحال اس کا کوئی حل جو ہے اس اسٹیج پہ نہیں نکل سکا، لیکن اس سے پتہ کیا چلتا ہے؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہزاروں بلوچ جو فائٹر ہیں یا نوجوان جو ہیں وہ فوج کی کسٹڈی کے اندر جو ہے موجود ہیں، جس میں کوئی ڈینائل کی گنجائش جو ہے وہ نہیں۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پہ، ٹویٹر پہ بیسکلی طور پہ گزشتہ 4-5 دن سے بڑی انتہا کی کرٹیسزم ہوئی ہے پاکستانی فوج کے اوپر، کہ یہ کارگل میں بھی انہوں نے یہی کیا تھا کہ یہ اپنے افسروں کو اور اپنے جوانوں کو ڈسون کر دیتے ہیں۔ اس میں بہت زیادہ بڑی اگزامپل جو ہے کیپٹن کرنال شیر خان، جن کا کرنال، وہ کرنل نہیں تھے، وہ کیپٹن تھے، کرنال شیر خان ان کا نام تھا، جنہوں نے بہت ہی بہادری سے کارگل کے ایک سیکٹر میں لڑا، اور پاکستان نے ان کو ڈسون کر دیا، لیکن ایک بریگیڈیئر تھے ہندوستان کی فوج کے جنہوں نے پورے اعزاز کے ساتھ اور پورا لکھ کے کہ کتنی بہادری سے کرنال شیر خان نے لڑا ہے ہندوستان کی فوج سے، ان کی جو ریمینز تھے، ان کی جو لاش تھی، اسے پاکستان کی فوج کے حوالے کیا، پاکستان کو ایکسیپٹ کرنا پڑا۔ ایسا ہی معاملہ جو ہے وہ کیپٹن امتیاز ملک کا، جو 165 موٹر ریجیمنٹ سے تھے، ان کو بھی ہندوستان نے پوری یعنی ایویڈنس کے ساتھ پاکستان کے حوالے کیا۔ اور پھر کیپٹن، اس کے علاوہ کرنال شیر خان اور حوالدار لالک جان، جن کا لاہور یونیورسٹی مینجمنٹ سائنسز کے قریب لاہور میں ان کے نام پہ ایک چوک بھی جو ہے ایگزسٹ کرتا ہے، اور یہ دونوں جو ہیں حوالدار لالک جان اور کرنال شیر خان جو ہیں یہ ناردرن لائٹ انفینٹری سے ان کا تعلق تھا۔ اچھا، اب ریزن بڑا کلیئر ہے، لوگ سوشل میڈیا پہ لکھ تو رہے ہیں، بہت بجا رہے ہیں فوج کی، لیکن ریزن یہ تھا کہ کارگل کا آپریشن کلینڈسٹائن تھا، سیکرٹ آپریشن تھا، سیکرٹ تو رہا نہیں بیچارہ، لیکن